الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ میں نے ذکر کیا تھا کہ اولاد رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے اور نعمت کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی امانت بھی ہے۔ اگر والدین اولاد کو رب ذوالجلال کی امانت سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی اولاد کو اچھے افراد بنا کر معاشرہ میں شامل کریں گے تو یہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے خوشی کا، مسرت کا سامان بنے گی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، ان کے دل کا سکون بنے گی، معاشرے میں ان کی عزت کا، ان کی احترام کا سامان بنے گی اور آخرت میں ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن اگر اولاد کو امانت نہ سمجھا تو پھر یہ نعمت نہیں رہے گی، بلکہ یہ اولاد کے لیے مصیبت، تکلیف، عذاب بلکہ وبال جان بن جائے گی۔
اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسلام نے ہمیں زندگی کی ہر شعبہ کے بارے میں ہدایات دی ہیں۔ اسلام کی ہدایات کو اپنا کر ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں اسلوب زندگی سکھاتا ہے، طرز زندگی سکھاتا ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے معاملات طے کرنے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی دی ہوئی ہدایات کو اختیار کریں گے تو یقیناً یہ دنیا بھی ہماری بہترین ہوگی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ اسلام نے ہمیں اولاد کے بارے میں، اولاد کے حقوق کے بارے میں، ماں باپ کی ذمہ داری کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی اولاد کا نام کے انتخاب میں یہ چیز ملحوظ نہ رکھیے کہ وہ نام کسی ڈرامہ میں اچھے کردار کا ہے، کسی فلم میں کسی ہیرو کا ہے، کسی ہیروئن کا ہے، بلکہ اپنی اولاد کے نام کے انتخاب میں ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھیے کہ اس کا معنی اچھا معنی، اس کا مفہوم صحیح ہو۔ یا تو رب ذوالجلال کے جو انبیاء گزرے ہیں، انبیاء کے ساتھ عقیدت اور محبت کی بنیاد پہ ان کے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھیے۔ اس کا معنی جو بھی ہے، معنی ہے یہ نہیں ہے، معنی سمجھ آتا ہے نہیں آتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا نام ہے جو اس نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس نبی کے ساتھ محبت کی بنیاد پہ اولاد کا نام رکھیے، بہت اچھی چیز۔ صحابہ کرام کے نام کہ یہ ہمارے نبی کے صحابہ تھے، ان کے ساتھی تھے، اور یہ ہماری امت کے بہترین لوگ ہیں، خیر القرون تھے۔ ان صحابہ کرام کے ساتھ محبت کی بنیاد پہ کسی صحابی کے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھ دیجیے، کسی صحابیہ کے نام پہ اپنی بچی کا نام رکھ دیجیے، بہتر ہے۔ نام جو بھی ہے وہاں ہمارا مقصود اس نام کا مفہوم نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اس نام کا مقصد نبی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے اور اصحاب نبی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ ان کے سوا کسی اور کے نام کا انتخاب کرنا ہے تو پھر اس نام کا معنی دیکھیے، اس کا معنی کیا ہے۔ معنی اچھا ہو تو پھر اپنی اولاد کا نام رکھیے، لیکن معنی نہیں، اچھا نہیں ہے تو اس نام کا انتخاب نہ کیجیے۔ بلکہ اگر یہ انتخاب غلط ہو چکا ہے، بچے کا نام رکھ دیا گیا ہے جس کا معنی صحیح نہیں ہے، تو وہ نام تبدیل کر دینا چاہیے۔ رئیس التابعین حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا جان رحمت کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتے کہ حزن یا حزن، جس کا معنی ہوتا ہے سختی، تشدد۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نام اچھا نہیں ہے، اس کا معنی اچھا نہیں ہے، بجائے حزن کے سہل رکھ لو۔ سہل کا معنی ہے آسانیاں، سہولتیں۔ تو میرے دادا نے جواب دیا کہ نہیں، وہ نام جو میرے باپ نے رکھا تھا میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو میرے دادا نے وہ نام تبدیل نہیں کیا، رحمت کائنات نے سمجھایا تھا، رہنمائی کی تھی، اس نام کا معنی اچھا نہیں ہے، اس میں سختی ہے، پریشانیاں ہوں گی، لیکن میرے دادا نے نہیں مانا، جس کے نتیجے میں ہمارے خاندان میں آج تک یہ پوتا کہہ رہا ہے کہ دادے کی غلطی کی بنیاد پہ دادے کا نام تبدیل نہیں ہوا، اس کی وجہ سے پوتے تک اس کے اثرات موجود ہیں۔ آج بھی ہمارے خاندان میں سختی ہے، پریشانیاں ہیں، نام کے اثرات شخصیت پہ ہوتے ہیں۔
ہم نام سے ایک دن میں کئی بار پکارتے ہیں اور زندگی میں اسے اربوں بار پکارا جائے گا۔ وہ نام بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ جس نام سے آپ پکاریں گے اس کا معنی اچھا ہے، وہ نام بھی ہے، دعا بھی ہے۔ اگر معنی برا ہے، معنی میں سختی ہے، تو پھر وہ نام بھی ہوگا اور ساتھ بد دعا بھی ہوگی۔ اس لیے نام کے انتخاب میں ہمیشہ یہ بات ملحوظ رکھیے کہ اس نام کا معنی اچھا ہو۔ یہ بچے کے نام کا انتخاب بچے کی پیدائش سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے کہ 7ویں دن اس کا نام لازماً ہی اس کا اعلان کرنا چاہیے، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ بیٹا یہ بیٹی کی صورت میں ہم نام کیا رکھیں گے۔ اور پیدائش کے 7ویں دن مسنون ہے کہ عقیقہ کیا جائے۔ ایک بیٹے کی پیدائش پر 2 بکرے اور بیٹی کی پیدائش پر 1 بکری ذبح کی جائے۔ رحمت کائنات کی سنت سے یہی ثابت ہے کہ آپ نے ہمیشہ بچوں کی پیدائش پہ بکری ذبح کرنے کی بات کی ہے، اپنے نواسوں کی پیدائش پہ بکریاں ذبح کی ہیں۔ اس لیے ہمیں سنت کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بھی سنت پہ عمل کریں اور بکریاں یہ بکرے اس سے ذبح کریں۔ چھترے ہوں، دمبے ہوں، بکریاں ہوں، اس نسل سے ذبح کرنے چاہیے۔ اور یہ بچے کی پیدائش سے 7ویں دن، 7 دن کے بعد نہیں بلکہ پیدائش کے دن کو شامل کر کے 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ اگر ماں باپ کی استطاعت نہیں ہے، وہ 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکے، تو پھر زندگی میں جب بھی استطاعت ہو، ماں باپ کو ہو جائے تو ماں باپ کریں۔ اگر ماں باپ نہیں کر سکے، اولاد جوان بھی ہو گئی ہے اور اولاد کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارا عقیقہ نہیں ہوا ہے، تو تب بھی یہ کرنا چاہیے۔ 7ویں دن سنت ہے، اس کے بعد یہ قرض ہے اولاد کے ذمہ، اولاد کا قرض ہے ماں باپ کے ذمہ۔ ماں باپ صاحب استطاعت ہے تو وہ کریں، انہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے نعمت دی ہے، اولاد دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ماں باپ ساری زندگی صاحب استطاعت نہیں بن سکے ہیں، اولاد صاحب استطاعت ہے تو اولاد خود یہ کر سکتی ہے۔ اور 7ویں دن عقیقے کے ساتھ بچہ اگر صحت مند ہے، اس کے سر کے بال منڈائے جا سکتے ہیں، تو 7ویں دن اس کے بال منڈا کے کچھ صدقہ بھی کرنا چاہیے مال کی شکل میں۔ عقیقہ صدقہ ہے جانور کی ذبح کرنے کی صورت میں، لیکن کچھ مال بھی 7ویں دن خرچ کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس عقیقے کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوست و احباب، رشتہ دار، ہمسائے، غریب لوگ، ان سب کو شامل کریں۔ کچا گوشت بھی دے سکتے ہیں، پکا کے بھی دے سکتے ہیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہے ویسا آپ کر سکتے ہیں۔ اور بچے کی پیدائش پر بچے کے کان میں اذان دینی چاہیے، یہ بچے کے لیے باعث برکت ہے۔ اذان کے بہت سے فائدے ہیں۔ اذان کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اذان کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے، کسی جگہ پر اگر یہ خطرہ ہو، خوف ہو، کس مقام پہ، اس جگہ پہ جنات کا اثر ہے، شیطان کا اثر ہے، وہاں وہ اذان دیا کرتی تھی۔ اذان کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بچے کے کان میں اذان دیں گے تو اس بچے کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس لیے بچے کے کان میں پیدائش کے متصل بعد اذان دینی چاہیے، اور 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بچے کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ یہ بچے کا حق ہے کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ ایک رابی آیا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھایا، اس سے پیار کیا، اسے چوما۔ وہ رابی جو شہروں کی تہذیب سے ناواقف ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں،
میں نے کبھی ایک بچے کا منہ نہیں چوما۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل میں محبت نہیں رکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو اللہ دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ ہر انسان جس کے دل میں اولاد کی چاہت ہے، محبت ہے، وہ ایسا کرتا ہے، بچوں کو اٹھاتا ہے، انہیں بوسہ دیتا ہے، انہیں چومتا ہے۔ اگر تیرے دل میں اولاد کے لیے محبت نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ اولاد کا حق ہے، اس کے ساتھ محبت کی جائے اور بلا امتیاز، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، محبت ہر ایک سے ہو، یکساں ہو۔ یہ نہیں کہ بیٹوں سے محبت زیادہ ہو اور بیٹیوں سے محبت کم ہو، نہیں، محبت میں بھی ہمیں انصاف سے کام لینا ہوگا اور ہر چیز میں ہمیں اولاد کے معاملہ میں انصاف سے کام لینا ہوگا۔ عطیات دینے میں، کوئی چیز دینے میں، تحائف دینے میں، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، سب یکساں ہیں، کوئی امتیاز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں اپنے اس بیٹے کو یہ چیز دینا چاہتا ہوں تحفے کے طور پہ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ گواہ بن جائیں کہ میں نے یہ مال، یہ چیز اپنے بیٹے کو دی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کیا تو نے اسی طرح کا تحفہ سبھی اولاد کو دیا ہے؟ کہا کہ نہیں، صرف اس بیٹے کو دیا ہے، میرے اور بھی بیٹے ہیں، انہیں نہیں دیا۔ فرمایا کہ نہیں، یہ ظلم ہے اور میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے باقی بیٹے بھی تم سے اسی طرح محبت کریں تو انہیں بھی دو۔ ایک بیٹے کو یا چند اولاد کو دے کے باقیوں کو محروم کر دیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد میں سے کچھ تم سے محبت کریں گے، احترام کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر تم نے اولاد کو دینے میں امتیاز برتا، تفریق کی، تو پھر اولاد کی محبت اور احترام میں بھی یہ تفریق ہوگی۔ تم اولاد کے حقوق میں انصاف سے کام لو، سبھی کے سبھی اولاد تم سے محبت کرے گی، احترام کرے گی۔ اس لیے اولاد کے معاملہ میں کسی قسم کا اظہار جس سے ناانصافی ٹپکتی ہو، ظلم ٹپکتا ہو، اولاد محسوس کرے کہ ہمارے فلاں بھائی کو، فلاں بہن کو زیادہ دیا جا رہا ہے، ہمیں کم دیا جا رہا ہے، یہ اولاد کو احساس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اولاد یہ بات محسوس کرتی ہے، باپ کی ناانصافی محسوس کرتی ہے، تو باپ ذمہ دار ہے، رب کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں عدل سے، انصاف سے کام لینا ہوگا۔ اور سب سے اہم چیز ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں رب ذوالجلال نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو نصیحتیں یہ بیان کی ہیں۔ وہی حضرت لقمان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اللہ کی عبودیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی صفات میں، اس کی اسماء میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا ظلم شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم نہیں کرنا۔ اولاد کے دل میں، اس کے ذہن میں سب سے پہلی بات بٹھائیے کہ بیٹا ظلم بہت بری چیز ہے۔ رب کائنات نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنی ذات کے لیے ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اور میرے بندو میں نے تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، اب کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی ذات کے لیے ظلم کو حرام کرتا ہوں، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، کسی پہ زیادتی نہیں کروں گا، اور تم پر بھی یہ واجب ہے کہ تم بھی ظلم نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو۔ اولاد کے دل میں سب سے پہلی بات بٹھائیے کہ ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلی نصیحت یہی اولاد کے لیے،
کہ بیٹا ظلم نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلی نصیحت ظلم کے بارے میں کیجیے کہ کسی پر زیادتی کرنا، حق تلفی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ رب ذوالجلال کی بندگی میں کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کی ہر بات کے پابند ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں اس نے عطا کیا ہے، وہ ہمارا محسن ہے، اس کے ہم بے شمار احسانات ہیں، اور اپنے محسن کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اولاد کے دل میں، ذہن میں، دماغ میں بات ڈال دیجیے کہ کبھی بھی رب کی صفات، رب کی عبودیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم بذات خود بہت بڑا گناہ ہے۔ بھائی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے، بہن کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا ہے۔ چھوٹے بچے کے دل و دماغ میں بات ڈال دیجئے کہ بیٹا یا بیٹی کوئی بھی ہو، تمہارے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے، حق تلفی نہیں کرنی ہے، ان پر زیادتی نہیں کرنی ہے۔ جب اولاد کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے گی تو پھر جب اولاد جوان ہوگی تو اپنے باپ کی میراث کی تقسیم میں کبھی بیٹیوں کے ساتھ ظلم نہیں کرے گی، بہنوں پر زیادتی نہیں کرے گی۔ چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں یہ بات پختہ کر دیجئے، حق تلفی کسی کی جائز نہیں ہے۔ کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے، چغلی کرنا بھی ظلم ہے، کسی کا مال ہتھیا لینا بھی ظلم ہے، کسی کو برے نام سے پکارنا ظلم ہے۔ ظلم کی اہمیت کتنا بڑا ظلم ہے بتا کے پھر بتائیے کہ یہ ساری باتیں ظلم ہیں، تم نے نہیں کرنی ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اولاد کو یہی کی کہ بیٹا ظلم بہت بڑا گناہ ہے، اور ظلموں میں سے سب سے بڑا ظلم رب کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ظلم سے دور رہو، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی۔ پھر فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹا رائی کے برابر بھی کوئی چیز کسی پہاڑ کی طے میں ہوگی، اتنے بڑے آسمانوں میں کہیں رائی کے برابر کو ذرہ بھی ہوگا، زمین کے کسی کونے میں کسی تہ میں رائی کے برابر بھی کوئی ذرہ ہوگا، رب کائنات اسے سامنے لے آئیں گے۔ قیامت کے دن تمہارے اعمال میں سے ایک رائی کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی، گناہ ہوگا، تم سمجھتے رہو کہ شاید رب نہیں جانتا میں نے ظلم کیا، زیادتی کی ہے، میں نے گناہ کیا۔ آسمانوں کے اندر، زمین کے اندر، پہاڑ کی تہ میں کہیں بھی ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہوگی، وہ رب کائنات جانتا ہے اور قیامت کو تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ اس لیے ہمیشہ قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس اپنے ذہن میں رکھو کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں، اپنی زبان سے جو کلمہ بھی ادا کرتا ہوں، میرا ایک کلمہ بھی، ایک حرف بھی رب کائنات کے علم میں ہے، وہ جانتے ہیں میں نے کیا بات کہی، میں نے کیا کام کیا، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ رب جانتا ہے، اور قیامت کے دن وہ میرے سامنے لے آئے گا۔ یہ فکر آخرت، قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس اولاد کی دل و دماغ میں پیدا کیجیے۔ پھر دیکھیے کہ جب یہ اولاد جوان ہوگی تو گناہ کے قریب جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے، پھر نیک عمال کرتی ہے، برے عمال کرتی ہے۔ سب سے بنیادی چیز انسان کا عقیدہ ہے، اپنی اولاد کے عقیدے کی اصلاح کیجیے کہ رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنانا ہے، اور وہ رب لطیف خبیر ہے، بنہایت ہی باریک بین ہے، ایک ایک ذرے کو جانتا ہے کہاں ہے، باخبر ہے، ہمارے اعمال سے ناواقف نہیں ہے۔ یہ فکر آخرت کی جواب دہی کا احساس اولاد کے دل میں پیدا کیجیے۔
اور ان ساری تعلیمات کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ایک نمونہ ہیں۔ جو باتیں اولاد کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اولاد ہمیں بھی دیکھتی ہے کہ ابا جان خود کیا کرتے ہیں۔ ہمیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، لیکن قبروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، رب کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگتے ہیں۔ اولاد دیکھتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ رب کی رضوان کے طلبگار ہیں، یہ رب کو چھوڑ کر کسی اور کو خوش کر رہے ہیں۔ اولاد ہمیشہ اپنے بڑوں کی نقالی کرتی ہے۔ گھر میں ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو جو کرتے ہوئے دیکھتی ہیں وہ خود بھی کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اسلام نے ہدایت کی ہے کہ لوگوں، فرض نماز مسجد میں ادا کرو اور سنت نوافل گھر میں پڑھو۔ تمہاری اولاد تمہیں دیکھے تم کیا کر رہے ہو، تمہیں دیکھ کر وہ بھی نماز پڑھے گی۔ فرائض مسجد میں ہوتے ہیں، مسجد میں آگے ادا کیے جائیں، لیکن سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھو۔ تمہاری اولاد تمہیں دیکھے یہ باپ کیا کر رہا ہے، تمہیں دیکھ کے وہ بھی نمازی بن جائیں گے۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے گھر میں نوافل پڑھنے کا، سنتیں پڑھنے کا، کہ اولاد جو اپنے باپ کو دیکھتی ہے، ماں کو دیکھتی ہے، بہن بھائیوں کو دیکھتی ہیں کہ سبھی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو، بڑوں کو دیکھ کر خود ہی نمازی بن جائیں گی۔ اگر نہ بن سکیں تو آپ سمجھائیے انہیں کہ بیٹا نماز پڑھنی ہے، یہ نماز کے آداب ہیں، یہ نماز کی شروط ہیں، نماز میں یہ پڑھتے ہیں، نماز ایسے پڑھتے ہیں۔ نماز سب سے پہلا فریضہ ہے جو مسلمان پہ عائد ہوتا ہے، لیکن بچوں کو نماز پڑھانا یہ بچوں واجب نہیں ہے۔ بچے نابالغ ہیں، بلوغت کے بعد ان پہ نماز فرض ہوگی، لیکن یہ فرض ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ پر لازم ہے کہ جب ان کی اولاد سن تمیز کو پہنچ جائے، سمجھدار ہو جائے، 7 سال کی عمر تک پہنچ جائے، انہیں محبت سے، پیار سے نماز کی تلقین کرو۔ 3 سال تک دیکھو نمازی بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، لیکن اپنے رویے پہ غور کرو کہ ہم بھی ہیں کہ نہیں۔ رب جل مقیم الصلاۃ من ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ نمازیں ہم پڑھیے، ساتھ دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی اس کا پابند بنا دے۔ تلقین بھی کیجئے، سمجھائیے بھی، کوشش بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے، اپنے عمل کے ساتھ بھی، اپنے قول کے ساتھ بھی انہیں نماز کا عادی بنائیے۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں، نابالغ ہیں، اب سختی کے ساتھ نماز پڑھانی ہے، سختی کے ساتھ، پہلے پیار کے ساتھ۔ 3 سال کے پیار کا نتیجہ ہونا چاہیے کہ وہ نماز کے عادی بن جائیں، لیکن ماں باپ سے سستی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے۔ اب پیار کے ساتھ ساتھ سختی بھی ہو، لالچ بھی ہو۔ اولاد کو لالچ دیجیے کہ بیٹا تمہیں یہ چیز دوں گا اور نماز پڑھنے چلتے ہیں، اپنے ساتھ لے کے جائیں، نماز پڑھائیے۔ یہ سب سے پہلا فریضہ ہے جو کسی مسلمان پہ عائد ہوتا ہے، اور یہ فریضہ ایسا ہے جو ایک دن میں 5 بار ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے 3-4 سال کی یہ جو مشق ہے، تربیت ہے، یہ بچے کو نمازی بنا دے گی۔ آج مسجدیں ویران ہیں، نمازیوں کو ترستی ہیں، صرف بڑی عمر کے لوگ آ جائیں نماز پڑھ لیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، خود نماز کی فکر کر لی لیکن یہ فکر نہیں کی ہماری اولاد بھی نمازی ہے کہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خالی اپنے آپ کو نہیں، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ فکر تمہیں کرنی ہے کہ تمہاری اولاد جہنم سے بچ جائے، خالی اپنی فکر کرنے کے میں بچ جاؤں نہیں، فکر یہ بھی ہو کہ ہماری اولاد بھی جہنم میں نہ جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس لیے اولاد کی تربیت کیجیے سب سے پہلے نماز کے معاملہ میں،
اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اولاد آپ کو دیکھتی ہے، گھر میں جس انداز میں وہ آپ کو دیکھتی ہیں ایسے وہ بھی کرے گی۔ اگر آپ خود ہی اپنے بچوں سے کہیں کہ باہر جو آدمی ہے اسے کہہ دیں کہ ابا جان گھر میں نہیں، تو وہ بچہ جس کی پیدائش فطرت بھی ہوئی تھی اور فطرت کے مطابق بچہ جانتا ہے کہ بات غلط ہے، خلاف واقعہ بات کروں یہ غلط ہے، لیکن جب باپ بار بار کہتا ہے کہ نہیں جا کے کہہ دو کوئی بات نہیں ہے، تو بیٹا آج باپ کے کہنے پہ جھوٹ کہہ دے گا لیکن کل کو باپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولے گا۔ اب انتظار کیجئے، آپ نے جھوٹ کی تربیت کر دی ہے، جھوٹ سکھا دیا ہے کہ جاؤ فلاں سے جھوٹی بات کہہ دو، کل وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولے گا، گھر کی کوئی چیز اٹھا کے بیچ دے گا، آپ کے ساتھ جھوٹ بولے گا۔ منتظر رہیے کہ جھوٹ کی تربیت کی تھی، کل اس کا ثمرہ آپ کو حاصل ہوگا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹا نماز قائم کرو۔ عقیدے کے بعد سب سے پہلی بات سمجھائی کہ بیٹا نماز قائم کرنی ہے، ایک دن نہیں ہمیشہ کا پڑھنی ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے بیٹا جو بات بھی کرنی ہے، کبھی کسی سے زبان کو استعمال کرنا ہے تو اچھی بات کہنی ہے، تمہاری زبان سے کبھی کوئی بری بات نہ نکلے، کسی کو بات کرنی ہے ہمیشہ اچھی بات کہیں، اور کسی کام سے روکنا ہے تو برے کام سے روکیے۔ یہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ کام کریں گے، لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو اچھی باتیں بتائیں گے، برے کام سے روکیں گے، تو ہم خود بھی اچھے کام کریں گے اور برے کام سے رک جائیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہمیں بے حیائی سے، گناہوں سے روکتی ہے۔ کس طرح؟ ہم خود بھی نماز پڑھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو بھی تلقین کرتے ہیں اچھے کاموں کی، برے کاموں سے روکتے ہیں، تو خود ہم بھی اچھے کام کرتے ہیں، برے کام سے باز آ جاتے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کرنا ہے۔ یہ تعلیم بچوں کو بھی دی، خود بھی اسے یاد رکھیے کہ یہ سارے کام میں مشکلات آئیں گی، اولاد کی تربیت میں مصائب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لیکن صبر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن بچے کو کہہ دیا نماز پڑھنی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، نہیں، ہمیشہ کہتے رہیے۔ یہ آپ کا فرض ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بات کرنا اور کہنا یہ آپ کا فرض ہے۔ اولاد نہیں مانتی، لیکن آپ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ کہتے رہیے، سمجھاتے رہیے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ کام کوئی چھوٹے کام نہیں ہیں، کام ہیں بڑے مشکل لیکن بڑے اچھے ثمرات والے ہیں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کے ثمرات اور نتائج آپ کے لیے بہت اچھے ہوں گے۔ وَلَا تُصِعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اب دنیا کیسے گزارنی ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے، اولاد کو تعلیم دی کہ بیٹا لوگوں سے بے رخی اختیار نہیں کرنی ہے، ظلم سے پہلے روک دے، ظلم نہیں کرنا ہے۔ اور ظلم انسان کب کرتا ہے؟ جب دل میں تکبر آ جاتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ اب آخر پھر وہ بات کہی کہ بیٹا تکبر نہیں کرنا ہے، تکبر کرو گے دل میں فخر آئے گا، غرور آئے گا، حق تلفی کرو گی، زیادتی کرو گی، گالیاں دو گی، برا بھلا کہو گے، حق چھینو گے، نہیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے، ہر ایک عزت کرنی، احترام کرنا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ چلنا ہے تو آرام کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ تمہاری چال سے نظر آئے گی یہ شخص مغرورہ نہیں ہے، اس میں فخر نہیں ہے، متکبر نہیں ہے۔ تمہاری زبان بھی یہ لوگوں کو بتا دے کہ یہ شخص اس میں تواضع ہے، انکساری ہے، تکبر نہیں ہے۔ تمہاری چال بھی لوگوں کے سامنے دلیل ہو کہ یہ شخص متکبر نہیں ہے۔ تمہاری چال بھی بتائے گی، گفتار بھی بتائے گا کہ تم کیسے انسان ہو۔ اس لیے چال بھی تمہاری اچھی ہونی چاہیے،
ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، جو لوگ فخر کرتے ہیں، خود پسند ہوتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، رب انہیں پسند نہیں کرتا ہے۔ وقصد فی مشی کا وغضض من صوتی کا، جب چلو تو آرام کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اکڑ کے نہیں چلنا ہے، اپنی چال میں اطمینان پیدا کرو، اعتدال پیدا کرو۔ وغضض من صوتی کا، اپنی آواز میں بھی پستی پیدا کرو، تکبر نہ آ جائے، غرور نہ آ جائے۔ ان انکر الاصوات صوت الحمیر، سب سے بدترین آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ گدھا ہمیشہ زور سے بولتا ہے، ضرورت تھی یا نہیں تھی، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کرنی ہے، یہ تمہارا رویہ ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ معاملات میں۔ بنیاد بتا دی کہ تکبر نہ ہو، تکبر دل میں پیدا ہوگا، ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، حق تلفی کرو گے، تمہاری زبان بھی غلط ہو جائے گی، زبان بگڑ جائے گی، بات کرنے کا انداز خراب ہو جائے گا، چال تمہاری بگڑ جائے گی۔ اس لیے اپنے رویے سے ہی کیجیے، اس انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کیجیے، پھر دیکھیے کہ یہ اولاد آپ کے لیے کیسی عظیم نعمت بنتی ہے۔